مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ وقال تعالی الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بول بول کے میرا گلا بالکل بیٹھ گیا ہے، بولا نہیں جا رہا مجھ سے۔ کل تو بالکل ہی گلے کی حالت خراب ہو گئی تھی تو مجھے بیان ہی کینسل کرنا پڑا، تو اس لیے میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا۔ جب گلے کی یہ پوزیشن ہوتی ہے تو جوانی کے ایام یاد آتے ہیں، وہ دن یاد آتے ہیں جب ہم جوان ہوا کرتے تھے، 3 4 بیانات ہو جاتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن اب بول بول کے بولا ہی نہیں جا رہا ہے، ڈانٹنے کے لیے بھی طاقت نہیں بچی ہے۔ بہرحال دیکھو بھائی، دنیا میں ایک ہی مذہب باقی بچا ہے جس کے پاس تعلیمات بھی ہیں اور تعلیمات پہ چلنے والے لوگ بھی ہیں۔ باقی جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں ان کے پاس نہ تعلیمات ہیں اور نہ ہی تعلیمات پہ چلنے والی پبلک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چیزیں ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ ان چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے آسان بنایا ہے۔ یہ نیچر کا ایک اصول ہے، جو چیز جتنی زیادہ ضروری ہوگی وہ اتنی زیادہ آسان۔ ہمارے لیے کھانا بہت زیادہ ضروری ہے، کھانے کے بغیر ہم زندہ، جملہ مکمل کر لیں، نہیں رہ سکتے۔ اور کھانے میں ہمیں چاہیے بھی کیا چیزیں؟ اگر ہمیں کھانے میں پلاسٹک چاہیے ہوتا کوئی مسئلہ نہیں تھا، کمپنیاں بنا بنا کے پلاسٹک کی چیزیں ہمیں دیتی رہتی، ہم کھاتے رہتے۔ ہمیں چاہیے وہ چیزیں کھانے میں جو انسان بنا ہی نہیں سکتا۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، قرآن کہتا ہے کہ تم ان درختوں کو پیدا کر ہی نہیں سکتے، اپنے ہاتھ سے بنا ہی نہیں سکتے۔ ہم گندم بنا سکتے ہیں اپنے ہاتھ سے؟ بولو، نہیں بنا۔ پلاسٹک بنا سکتے ہیں نا؟ بنا سکتے ہیں بھائی، فیکٹری میں بنتی ہے پلاسٹک، گاڑیاں بنتی ہیں فیکٹریوں میں، اور بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، ابھی کیا کیا چیزوں کا میں تذکرہ کروں۔ لیکن ہم جو چیزیں کھاتے ہیں نا، وہ کوئی بھی اس کا جو اصل مادہ ہے نا وہ خود نہیں بنتا، وہ بہت ہی ٹیکنیکل طریقے سے بنتا ہے۔ ہم روٹی کھاتے ہیں، روٹی میں کیا استعمال ہوتی ہے؟ منہ سے بول لیں، گندم۔ قرآن کہہ رہے تم نہیں بنا سکتے۔ ہم گوشت کھاتے ہیں، قرآن کہہ رہے تم بولو نہیں بنا سکتے۔ ہم انڈا کھاتے ہیں، قرآن کہہ رہے تم نہیں بنا سکتے۔ ہم سیب کھاتے ہیں، میں جو جو کھاتا ہوں وہ تو بتا دوں تاکہ کبھی کوئی گفٹ دے تو مجھے، میں جب بھی کھانے پینے کی مثالیں قرآن سے دیتا ہوں تو سمجھ جایا کرو کہ کون سی مثالیں کیوں دے رہا ہوں میں، سمجھ رہے ہو نا، تاکہ کبھی دعوت ہو تو یہ سب چیزیں دسترخوان پہ ہمیں چاہیے۔ تو ہم گوشت کھاتے ہیں، ہم گوشت کو بنا نہیں سکتے۔ بہت سارے، ہم انار کھاتے ہیں، انار کو بنا بولو نہیں۔ صبح و شام جتنا کچھ ہم کھا رہے ہیں ان میں سے کچھ بھی ہم بنا ہی نہیں سکتے۔ اور اگر یعنی ان کی
ان کا بنانے کا پروسیس اتنا پیچیدہ ہے کہ اگر اللہ یہ بنی بنائی چیزیں ہمیں نہ دیتا تو ہم تو تجربے کی بھینٹ چڑھ چکے ہوتے، اب تک مر چکے ہوتے، انسانیت ختم ہو چکی ہوتی. تو ہے ان کا بنانا بہت مشکل، لیکن ہماری ضرورت بہت ہے، اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. تو اس لیے اللہ یہ بنا کے مارکیٹ میں لاتا رہتا ہے. کہا تم نہیں بنا سکتے، کوئی بات نہیں، میں بناؤں گا. ٹھکا ٹھک بنتی ہیں چیزیں، ایسے ٹھکا ٹھک. آسمان سے پانی برستا ہے، گوبر مٹی پانی کا ملاپ، پودا پیدا ہوا، اس کے اندر بالیاں اور دانے، اور جتنی بڑی زمین پہ آپ گندم لگاؤ ساری زمین ہری بھری. اور جو فیکٹریوں سے مال نکلتا ہے زیادہ تر ضائع ہوتا ہے، سارا انسانوں کے پیٹ میں نہیں جاتا. تو ایسے آپ جاؤ ذرا کبھی صبح سبزی منڈی، اپنے خرچے پہ آپ جاؤ ذرا سبزی منڈی میں، جو مال آ رہا ہوتا ہے، جو ٹماٹر کے ٹرک آ رہے ہیں، خربوزوں کے ٹرک آ رہے ہیں، پیاز کے ٹرک آ رہے ہیں، کبھی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھو، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. کیسے اللہ ہمارا رب مٹی پانی گوبر کے ملاپ سے پیاز بنایا، لاکھوں منوں ٹن پیاز زمین سے ایک دن میں باہر نکال دیا. ایسے لگ رہا ہے زمین کے اندر فیکٹری ہے، ایسے پیاز نکال کے باہر پھینک رہی ہے، مولیاں نکال کے. روزانہ کبھی جاؤ نا، دیکھو بھائی، کھا تو لیتے ہم، دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ سب بنتا کیسے ہے. اتنا کچھ زمین کے اندر فیکٹریاں لگا دی ہیں اللہ تعالی نے کہ وہ زمین آپ کھود کے دیکھو کوئی فیکٹری نظر نہیں آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اسی زمین سے خربوزے نکالتا ہے. اسی زمین سے جب تربوز نکالتا ہے تو پورے کراچی میں تربوز ہی تربوز آپ کو نظر آئیں گے. ہر آدمی تربوز کے ڈھیر لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. یہ سارے کہاں سے نکلے ہیں؟ بولو، زمین سے. خربوزے تو خربوزے ہی خربوزے، تربوز تو تربوز ہی تربوز، آم تو آم ہی آم، کیلے تو پھر کیلے ہی کیلے، امرود تو پھر امرود ہی امرود. ایسے لگ رہا ہے زمین کے اندر فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، اندر بندے بیٹھے ہوئے ہیں، مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں، اور دے دنادن تربوز نکال کے باہر پھینک رہے ہیں. کیوں اتنی بڑی تعداد میں اتنا کچھ بن رہا ہے؟ اس لیے کہ کھانا میرے اور آپ کے لیے بہت، بولو، ضروری. یہ نہ ملے تو گئے، پروگرام برباد ہو جائے گا ہمارا. اس لیے بہت وافر مقدار میں یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور بڑی آسانی سے. انسان کو کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. انسان کا کام ہے پانی ڈالنا، گوبر ڈالنا، ہل چلانا، بس. اللہ کہتے ہیں اتنا کر لو، باقی سب خود بخود ہوگا. تو اس کے بعد ہمارے لیے زندہ رہنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری، اس سے بھی زیادہ ضروری کیا ہے؟ پانی. کھانے سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ میں نے بولا ہے تو آیا آپ کو جواب، نہ پتہ ہی نہیں تھا آپ کو. کھانے کے بعد ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ کھانے سے بھی بعد نہیں، بلکہ کھانے سے بھی پہلے، کھانے سے بھی زیادہ ہمارے لیے ضروری کیا ہے؟ پانی. کچھ دن کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، پیاس لگ رہی ہو تو پھر پیے بغیر اتنے دن تک زندہ نہیں رہ سکتے. پانی بھی کمال کی چیز ہے، ہلکی چیز نہیں ہے. یہ تو سستی ہے اس لیے ہلکی لگ رہی ہے آپ کو. یہ 2 ہائیڈروجن کے اور 1 آکسیجن کے مالیکیول کو ملا کے اللہ نے بنایا ہے. آپ کہہ سکتے ہو آسان ہے، تو بنا کے دکھاؤ. 2 ہائیڈروجن پکڑو، 1 آکسیجن پکڑو، ملاؤ، کچھ بھی نہیں ملے گا. اگر 2 ہائیڈروجن اور 1 آکسیجن کو ملانا اتنا آسان ہوتا تو ہائیڈروجن آکسیجن فضا میں بہت زیادہ ہیں، پانی کی کبھی کمی، بولو، ہوتی نہیں. جب ہمیں پیاس لگتی ہم جاتے سائنسدانوں کے پاس، سر 1 کلو ہائیڈروجن مل جائے گی؟ کہے گا ہاں مل جائے گی، بہت ہے. ½ کلو آکسیجن چاہیے، 1 کلو کیا چاہیے؟ ہائیڈروجن. کیا کرنا ہے؟ مجھے پیاس لگ رہی ہے، آپ ملاؤ، یوں ہلا کے دے دو تاکہ پانی بن جائے. تو وہ کیا کہے گا؟ اگر جاپانی ہوگا بولے گا چنگ پنگ چانگ پنگ چانگ پچانگ. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا بھائی. ہو سکتا ہے لیکن بہت ٹائم لگے گا، آپ اتنی بڑے لمبے چوڑے پروسیس سے گزارنا پڑے گا اس کو. یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو.
تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں سائنسدانوں پہ چھوڑ دیتا، فیکٹری والوں کے حوالے کر دیتا کہ پانی پینا ہو تو 2 ہائیڈروجن کے 1 آکسیجن کو ملا کے پانی بنا لیا کرو، تو ہم اب زندہ ہوتے؟ بولو نا۔ نہ، اللہ نے کہا کھانے سے بھی زیادہ ضروری پانی، لہذا پانی اگے گا نہیں، اس میں ٹائم لگتا ہے۔ پانی اگنے میں کیا لگتا ہے؟ جو بھی چیز اگتی ہے تھوڑا ٹائم لیتی ہے نا۔ تو پانی برسے گا جب کوئی چیز بے انتہا وافر مقدار میں ہمیں دی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو برس رہا ہے۔ دیکھو جب کسی کی دعوت ہوتی ہے، سامنے کھانا رکھ کے کھلایا جاتا ہے، لیکن لنگر برستے ہیں۔ داتا دربار پہ شاپر کیا ہوتے ہیں؟ میں گیا نہیں ہوں، لوگ بتاتے ہیں، جب بہت لٹایا جاتا ہے نا تو ایسے پھینکا جاتا ہے، لو بھائی۔ تو پانی اللہ پلاتا نہیں ہے، برساتا ہے۔ پانی اللہ پلاتا نہیں ہے بلکہ بولو برساتا ہے۔ پلانے کا تو مطلب یہ اللہ بلاتا ہے جس کو پانی چاہیے وہاں جاؤ، جیسے گورنمنٹ نے ہمیں ایسا کر دیا، وہاں جاؤ نل کا کھولو، تمہاری قسمت کبھی ہوا آئے گی اور اتفاق سے کبھی پانی بھی آ سکتا ہے۔ یہ ہے پلانا۔ اللہ کہتا ہے میں آسمان سے برساؤں گا اور اتنا برساؤں گا دے دنا دن کیا، اگر اس میں 100-200 بندہ مر بھی جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ تمہاری ٹینشن ہے، تم نے پہلے سے انتظام کیوں نہیں کیا؟ اتنا برستا ہے پانی، اور اس سے پھر دریاؤں میں، پھر کنوؤں میں، فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، قرآن کہتا ہے اس کو برساتا ہوں، اس سے تمہارے ڈیم بھرتے ہیں، اسی سے تم لائنیں نکالتے ہو۔ یہ اسٹوریج کا تو تم نے خود انتظام کیا ہے، لیکن ایک انتظام میں نے بھی کیا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ سَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، اس پانی کو زمین کے سوتوں میں داخل کرتا ہوں، دراڑوں میں، تاکہ سارا پانی بہہ کے ضائع نہ ہو جائے۔ زمین میں جہاں بھی سوراخ ہوگا، کچی زمین ہوگی، وہاں پانی اندر گھسے گا، گھستے گھستے جا کے ایک جگہ جا کے رک جائے گا۔ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اسی کو قرآن نے کہا ہم اس کو روک لیتے ہیں، نہ روکیں تو یہ نیچے جاتا رہے اور تمہاری دسترس سے باہر ہو جائے، کیونکہ پانی کا کام زمین کی جو گریوٹی کی جو مرکز ہے نا، اصل میں تو وہاں ہے گریوٹی، وہاں کھینچتی ہے چیزوں کو۔ آپ ایک گڑھا کھودو، گڑھا کھودنے کے بعد کیا ہوگا؟ اتنا لمبا گڑھا کھودو کہ زمین کے مرکز تک پہنچ جائے، وہ ہو نہیں سکتا ایسا۔ گڑھا کھودنے کی بڑی کوششیں کی گئی، ناکام ہوئے، لیکن فرض کرو کامیاب ہو گئے۔ تو اگر آپ کو اس گڑھے سے اوپر سے نیچے پھینکا جائے تو آپ کہاں جا کے ٹکو گے؟ کہیں بیچ میں کوئی جگہ آئے گی جہاں رک جاؤ؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ 10 فٹ 20 فٹ 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر 10 کلومیٹر 50 کلومیٹر کہیں رکو گے جا کے؟ نہ، جاتے رہو گے نیچے۔ جب بالکل زمین کے مرکز پہ پہنچو گے، اس وقت تو ویسے تو کباب پراٹھا بن چکے ہوگے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، اگر نہ بنے ہوئے تو وہ زمین کے مرکز پہ جا کے، اتنی سائنس تو آنی چاہیے یار، زمین کے مرکز پہ جا کے رک جائیں گے نا، تو جملہ کمپلیٹ کر لیتے نا، رک جائیں گے، تو وہاں جا کے رک جائیں گے۔ تو اگر اللہ یہی نظام پانی کا بھی رکھتا، بارش سے پانی برسا زمین میں جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے، نیچے جب گرم پلیٹیں آنا شروع ہوئی تو وہاں جا کے جل گیا، پھر بھاپ بن کے اڑ گیا، تو پروگرام بڑھ گیا۔ کیسا شعر کہا ہے دیکھو میں نے۔ ایسا ہوتا نہیں، اگر ایسا ہونا پانی کا حصول ہمارے لیے بہت مشکل، لیکن پانی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تو اس لیے اللہ کیا کرتا ہے؟ اس پانی کو برسا کے اللہ کہتے ہیں اَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، ایک جگہ پہ لے جا کے اس کو روک دیتا ہوں میں، بس اتنا نیچے نہ ہو کہ بورنگ سے بھی نہ نکل سکے، کنواں کھدنے سے بھی نہ نکل سکے، اس کو ایک جگہ لے جا کے روک دو، کیونکہ یہ انسانوں کے لیے ہے۔ تو جب برسا انسانوں کے لیے تو انسان کے لیے اس کو نکالنا آسان ہو۔ آپ کہہ سکتے ہیں اور تھوڑا نیچے چلا جاتا پٹرول کی جگہ پہ تو انسان تو وہاں سے بھی نکال لیتا ہے، اگر نہ نکالتا ہوتا تو پٹرول کیسے نکال لیتا ہے؟ پھر نکالتا ہے نا، کمپنیاں نکالتی ہیں۔ بھائی مزید نیچے جاتا ہم نکال تو لیتے، لیکن بڑی بڑی کمپنیاں بلانی پڑتی، پانی نکالنے میں اربوں روپے کا خرچہ ہوتا، غریب آدمی کا پروگرام
برباد ہو چکا ہوتا, مر چکا ہوتا. وہ جو کمپنیاں پیٹرول نکالتی ہیں وہی کیا نکال رہی ہوتی؟ پانی. اس لیے اللہ نے کہا اتنا زیادہ نیچے نہ لے کے جاؤ, بس ایک جگہ لے جا کے اس کو روک دو. کہاں لے جا کے روکو؟ غریب آدمی کنواں کھود کے نکال سکے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بورنگ والوں کو بلاؤ تو وہ کھود سکیں اس کو. ایسا نہ ہو کہ بورنگ والے اس کے لیے سائنسدانوں سے رابطہ کر رہے ہوں کہ بھائی ہمیں جو ہے نا پیٹرول نکالنے والی کمپنیوں سے مدد چاہیے. تو آسمان سے برسا, اور کمال کی بات پہاڑ کی چوٹیوں پہ بھی پہنچا دیا اللہ نے پانی, کیونکہ پوری زمین انسان کے لیے مسخر ہے تو پانی پوری زمین میں ہوگا. آپ گلگت بلتستان جائیں, آپ چترال جائیں, ویسے ہی وہ علاقے بہت ہائٹ پہ ہیں. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کی توجہ ہے نہیں ادھر, کچھ تھکے تھکے لگ رہے ہیں یا کیا ہے مسئلہ؟ چائے نہیں پی آپ لوگوں نے یا کھانا کھا کے بیٹھے ہیں؟ میرا خیال ہے ابھی کھانا کھایا ہے. اچھا اچھا. تو آپ جائیں پہاڑی علاقوں میں, بلتستان جائیں, KPK جائیں, یہ علاقے ویسے ہی ہائٹ پہ ہیں, لیکن ہائٹ پہ پہاڑ کے اوپر سے کیا نکل رہا ہوگا؟ چشمہ. ابے بھائی یہاں تو سائنس فیل ہو رہی ہے. پانی کا کام نیچے جانا ہے, یہاں سے چڑھتے 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 اوپر گیا اور اوپر سے ڈڈنگ کر کے. اچھا کمال ہے, جب پہاڑ کے چشمے سے اوپر آئے گا تو پھر گریوٹی کا لا اس پہ دوبارہ شروع, اب نیچے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کی بھی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے, لیکن یہ کیا بات ہے کہ یہ ساری لاجک انسان کے حساب سے, فزکس کے قوانین بھی اللہ نے انسان کے حساب سے بنائے ہوئے ہیں بھائی. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ لاز جو ہے نا فزکس کے, یہ خود بخود نہیں بنے ہیں, اسے کسی نے بنایا ہے. یہ بنایا ہے کہ یہاں یہ والا لا, یہاں یہ والا لا. تو پہاڑ کے پانی نیچے جانے کے بجائے کدھر جا رہا ہوتا ہے؟ اوپر, اور چشمے سے ابل کے. اب ابل کے اس لیے کہ اب انسان کی دسترس میں آ گیا ہے, تو اللہ کہتے ہیں گریوٹی, کشش ثقل کا قانون یہ کہ پانی نیچے آئے گا. اب یہ کہاں جائے گا؟ نیچے. یہ نہیں کہ جاتے جاتے آسمان پہ پہنچ جائے, اب نیچے آئے گا. سب پہاڑ والے سیراب ہوں اس سے. تو کتنی زیادہ مقدار میں اللہ نے پانی پیدا کیا. جو ایتھیس لوگ ہیں, ناشکرے لوگ ہیں, جو خدا کو نہیں مانتے, وہ سب نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. ان کے پاس بس ایک ہی بات ہے, بھائی لاجک ہے, یہ پتہ یہ کیا بکواس کرتے ہیں, فضول. کہتے ہیں زمین پر زندگی اس لیے ہے کہ یہاں پانی ہے. اگر پانی نہیں ہوتا تو یہاں زندگی نہیں ہوتی. لہذا خدا کو ماننے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی پانی جہاں ہوگا وہاں کیا ہوگی؟ بولو, حیات ہوگی. تو پانی ہے تو اس لیے حیات ہے نا. یہ بہت مزے سے جان چھڑائی ہے آپ نے. خالی پانی ہونے سے حیات بولو نا نہیں ہوتی. خالی پانی سے زندگی نہیں پیدا ہوتی, پانی سے ہوتی ہے لیکن خالی پانی سے نہیں ہوتی. یہ وہی والا قصہ ہو گیا. ایک آدمی نے گاؤں میں بائک خریدی. گاؤں میں جب کوئی موٹر سائیکل یا گاڑی خرید لینا تو شامت آ جاتی ہے اس کی. گاؤں والے بے تکلف ہوتے ہیں, بھائی ذرا بائک چاہیے تھوڑی دیر کے لیے چلانی ہے. یار وہ نانی کا انتقال ہو گیا, اپنی گاڑی دے دے بھائی, لے کے جانا ہے. یار وہ ایسا ہے کہ میری بیگم کی ڈیلیوری ہے, ذرا اپنی بائک دے دے, جانا ہے. یہ ہوتا ہے نا گاؤں دیہاتوں میں. ایک آدمی کوئی چیز خریدتا ہے تو پورا محلہ اس کی ایسی کی تیسی کر دیتا ہے. اچھا بائک میں پیٹرول بھی نہیں ڈالتے. تو ایک صاحب جو تھے وہ کسی کی بائک لینے آ گئے گاؤں میں کہ یار بائک دے دے, پیٹرول میں ڈال دوں گا. اب تو نہ بنی کر ہی نہیں سکتے تھے, لے جا یار ڈال دینا پیٹرول. دوسرا آیا, یار بائک مل جائے گی 1 گھنٹے کے لیے, پیٹرول ڈال دوں گا میں. اب کیسے منع کرتا, پیٹرول بھی ڈال دے گا. ہوتے ہوتے اس کی بائک کی ایسی کی تیسی. پیٹرول تو سب نے ڈال دیا لیکن بائک کا تو پروگرام خراب ہو گیا. ایک دن ایک بندہ آیا, کہتا ہے یار بائک چاہیے, پیٹرول ڈال دوں گا میں. وہ خالی ڈبہ لے کر آیا, اس میں پیٹرول ڈال کے چلا لے. اس نے کہا بھائی بائک خالی پیٹرول سے بولو نہیں چلتی. تو یہ جو سائنسدان کہتے ہیں نا, ایکچولی چونکہ زمین پہ پانی تھا اس لیے زندگی ہے. بھائی خالی پانی سے زندگی نہیں ہوتی, ہر چیز آپس میں کنیکٹ ہے. پانی بھی چاہیے, آکسیجن بھی چاہیے, خربوزہ بھی چاہیے, تربوز بھی چاہیے, دودھ بھی چاہیے, گوشت بھی چاہیے, اور جنگلات بھی چاہیے, بارشوں کا پورا نظام بھی چاہیے. جب بچہ پیدا ہو تو اسی وقت ماں کی چھاتیوں میں دودھ بھی چاہیے.
جب ماں روٹی کھائے تو اس روٹی سے بچے کی آنکھ بننی چاہیے. ماں روٹی کھائے تو جب تک ماں پریگننٹ نہیں ہوتی, ماں کو حمل نہیں ہوتا, تو ماں روٹی کھائے اس سے ماں کا خون بننا چاہیے. جب ماں روٹی کھائے تو اس سے ماں کی آنکھیں میں روشنی آنی چاہیے. لیکن جب وہ پریگننٹ ہوئی, اس کو حمل ہوا, اس کے پیٹ میں بچہ ہے, اب جب ماں روٹی کھائے تو اس روٹی سے بچے کی آنکھیں بننی چاہیے. تو خالی پانی سے نہیں ہو رہا سب کچھ, پیچھے پانی ہے لیکن اس پانی میں بڑی کلاکاریاں ہیں, شاہکار ہے قدرت کے. اس پانی میں بڑے خاندانی قسم کے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں کہ وہ ماں کے پیٹ میں گیا اور ایسی اس نے گرو کرنا شروع کیا. ادھر روٹی کھا رہی ہے, آنکھ, اس سے آنکھ بننی چاہیے, اس سے ناک بننی چاہیے, اس سے دل بننا چاہیے, اس سے دماغ بننا چاہیے, اس سے گردے بننے چاہیے, اس سے پھیپھڑے بننے چاہیے, اور بغیر کسی مزدور مستری کے یہ سارے پارٹس اپنی اپنی جگہ پہ فٹ ہونے چاہیے. اور ایک طاقت ہونی چاہیے جو دماغ سے کرنٹ بھیجے دل کو, اور دل میں کرنٹ پیدا ہو اور وہ دھک دھک کرنا شروع کر دے. یہ سب کچھ چاہیے, اس کے بعد جا کے زندگی ملتی ہے. بڑے آرام سے پھینک دی بیٹھے بیٹھے سائنسدانوں نے, جو ملحد سائنسدان ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, پھینک دی. کہتے ہیں پانی تھا تو پانی جہاں ہوگا حیات تو ہوگی بھائی. ایسا نہیں ہے آپ پانی رکھو حیات پیدا کر کے دکھا دو, اس میں 1 گھنٹے سے رکھا ہوا ہے. اچھا اس میں یہ بھی کہتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں تالاب میں پانی پڑا ہوا ہو تو اس میں جراثیم آ جاتے ہیں, وہ پہلے سے اس میں ان حیات کے جو سیل ہیں وہ موجود ہوتے ہیں, تو ہوتے ہیں, خود بخود نہیں ہو جاتے وہ. یہ ایسے ہی جیسے تالاب میں مچھلیاں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں, تو خود بخود نہیں ہوتی بھائی, اس میں مچھلیوں کے انڈے ہوتے ہیں, وہ زمین پہ ہوتے ہیں, کہاں سے ہوتے ہیں, وہ پہلے سے ہوتے ہیں, خود سے نہیں ہو جاتا. تو اللہ نے پانی بھی بنایا, اللہ نے ہر چیز کو آپس میں ایک دوسرے سے جوڑ دیا, ایک زبردست سائیکل میں چلا دیا. یہ سائیکل میں کوئی بھی گراری دائیں بائیں ہو گئی تو زندگی ختم. اور کمال کی بات ہے, زندہ رہنے کے لیے پانی بھی چاہیے, زمین کا 23 ڈگری جھکاوا بھی ہونا چاہیے. حیرت کی بات ہے یا نہیں ہے؟ اگر 23 ڈگری نہ جھکی ہوتی تو یہ موسم نہ بنتے, اور جو حصہ سرد ہے وہ انتہائی سرد ہو جاتا, جو گرم ہے وہ کباب, وہ جو ہے نا توے کی طرح ہو جاتا. آج ہم سب کس پہ بیٹھے ہوئے ہوتے؟ توے پہ. تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو, اگر توے پہ آپ کو میں تھوڑا لائٹ موڈ میں لانے کے لیے نا ایک لطیفہ سنا دوں آپ کو. تھکے ہوئے ہیں نا, میں بھی تھکا ہوا ہوں, تھوڑا وہ ہو جاؤں گا. 3 پھینکو بیٹھے ہوئے تھے, 3 پھینکو بیٹھے ہوئے تھے. ایک نے کہا میرے ابا ایسی گرم چائے پیتے کہ ادھر کپ میں گرم چائے آئی اور فوراً پینا شروع کر دی, ذرا بھی ٹھنڈی ہونے کا انتظار نہیں کرتے تھے. دوسرے نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں ہے, میرے ابا کیتلی سے ڈائریکٹ منہ لگا کے پیتے تھے کہ اگر کپ میں ڈالا نا تو بھی تھوڑا ٹائم لگے گا, ڈائریکٹ. اب تیسرے کے پاس پھینکنے کے لیے کچھ بچا تھا ہی نہیں. اس نے کہا میرے ابا دودھ پیتے, پتی کھاتے, پانی پیتے, چینی کھا کے توے پہ بیٹھ جایا کرتے تھے. سمجھ رہے ہو کہاں بیٹھ جاتے تھے؟ خود ہی پکتی رہے گی اندر. تو اگر یہ زمین 23 ڈگری نہ جھکی ہوئی ہوتی تو ہم موسم کا بہت مسئلہ خراب ہو جاتا. وہ موسم نہ بنتے جو حیات کے لیے سوٹیبل ہے, زندگی کے لیے سوٹیبل ہے. زمین کی رفتار کو دیکھ لو, زمین کا سورج کے گرد جتنے عرصے میں ایک ایک چیز بھی ذرا سی دائیں بائیں ہوئی برباد. بعض لوگ یہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ہم نہ ہوتے لیکن کوئی دوسری مخلوق ہوتی, تو پھر کیوں نہیں ہے دوسرے سیارے پہ کوئی زندہ دوسری مخلوق نظر کیوں نہیں آتی ہمیں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ بھائی زندگی کے لیے جتنی سوٹیبل چیزیں ہیں وہ ساری کہاں میسر ہیں؟ زمین پر, وہ زندگی کے لیے ہیں. تبھی تو قرآن نے کہا الم نجعل الارض مہادا, کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا؟ اللہ نے یہ چاند کے لیے نہیں کہا, مریخ کے لیے نہیں کہا, اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی 9-10 سیارے ستارے کسی کے لیے نہیں کہا. اللہ نے کہا زمین کو میں نے تمہارے لیے کیا بنایا؟ بچھونا. بچھونا کسے کہتے ہیں؟ ماں بچے کا جب بستر بچھاتی ہے تو تمام ضروری لوازمات کے ساتھ اس میں تمام چیزیں مہیا کرتی ہیں. بالکل پنکھے کے نیچے بھی نہ ہو کہ صبح اکڑا ہوا ہو, بالکل پنکھے سے دور بھی نہ ہو کہ گرمی لگے بچے کو, اور ایسے کنارے پہ بھی نہ ہو کہ گر جائے بستر سے.
تو ہر چیز میں اس کو خیال کرتی ہے, کوئی ایسی جگہ بھی نہ ہو کہ کوئی جانور آ کے کھا لے. اللہ کہتے ہیں یہ پوری ہزاروں کروڑوں لاکھوں کہکشاؤں سیاروں ستاروں میں اتنا سا ریت کے ذرے سے بھی چھوٹا سیارہ ہے زمین. اللہ کہتے ہیں اس کو میں نے انسانوں کی زندگی کے لیے سوٹیبل بنایا, ایسے جیسے ماں بچے کے لیے بچھونا بچھاتی ہے. تو یہ اللہ نے بنایا ہے بھائی, یہ خود بخود نہیں ہے, ہو نہیں سکتا. تو ہمارے لیے دوسرے نمبر پہ کھانے سے بھی زیادہ ضروری کیا ہے؟ بولو, پانی. تو اس لیے کھانے سے زیادہ آسان اللہ نے کس چیز کو بنایا؟ پانی کو. آسمان سے برسا دیتا ہے, زمین میں داخل کر دیتا ہے, پھر زمین میں مٹی میں ایسی چیزیں ڈال دی پانی کو صاف کریں. 10 سال بھی زمین کے اندر پانی رہے گا, خراب نہیں ہوگا. ہمارے فریج کا خراب ہو جاتا ہے, سوئمنگ پول کا خراب ہو جاتا ہے, کیمیکل ڈالتے رہو پھر بھی خراب ہو جائے گا. جب تک زمین کے اندر رہے گا ایک دم بہترین پانی. اس سے بھی زیادہ ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ ہوا, آکسیجن. پانی کے بغیر کئی گھنٹے ہم زندہ رہ سکتے ہیں. میں نے کتنی دیر سے پانی نہیں پیا, اگر آپ اجازت دیں تو پی لوں. شکریہ آپ کا, اسی بہانے پانی پی لو. الحمدللہ. اس سے بھی زیادہ ضروری کیا ہے؟ آکسیجن, ہوا. پانی کے بغیر ہم 6-7 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 18 گھنٹے زندہ رہ لیتے ہیں. روزے میں لمبے روزوں میں 17 گھنٹے بھی پانی نہیں ملتا. اگر اللہ حکم دے دیتا کہ آکسیجن کا روزہ رکھو, اللہ حکم دے دیتا کہ روزہ کس کا ہوگا؟ آکسیجن کا. بغیر آکسیجن کے رہو, کتنی دیر رہ لیتے بھائی؟ مقابلے ہوتے ہیں, 2 منٹ سانس روک کے دکھا, 3 منٹ سانس روک کے, 3 4 5, اس سے زیادہ نہیں. دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا, میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے. یہ شعر اس موقع کا نہیں ہے لیکن مجھے یاد آ گیا, پھر اس کو کبھی الگ بتاؤں گا. لیکن سانس پہ بھی فٹ ہوتا ہے یہ. 1 منٹ کے لیے سانس رک گیا تو سانس رک گیا, ختم. تبھی مردے کے پانی نہیں چیک کرتے کہ اس کی باڈی میں پانی ہے یا نہیں ہے. یہ نہیں چیک کرتے کتنے پراٹھے کھا کے لیٹا ہوا ہے, یہ چیک کرتے ہیں سانس آ رہا ہے یا بولو نہیں. یہ نہیں دیکھتے پانی پی رہا ہے یا نہیں پی رہا, روٹی کھا رہا ہے نہیں کھا رہا. بھائی زندہ بھی ہر وقت روٹی نہیں کھاتا. مردے کو دیکھتے ہیں سانس آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ زندہ ہو اور سانس نہ لے رہا ہو. ایسے مردے اب تک مارکیٹ میں ہم نے دیکھے نہیں ہے. تو بھی سانس چیک کرتے ہیں, بھائی سانس کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو سانس اللہ نے اور سستا کر دیا, آکسیجن اور سستی. ہوا میں ڈال دی 23% آکسیجن, اڑا دی بس. اور اتنا کیونکہ اس کا ہر وقت لینا ضروری ہے, تو اس میں ہمارے ارادے کا بھی دخل نہیں ہے, ہمارے ارادے کا بھی نہیں. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا ہم پانی خود بخود نہیں جاتا, ارادہ کر کے پیتے ہیں. روٹی خود بخود پیٹ میں نہیں جاتی, ارادہ کر کے لیتے ہیں. آکسیجن کی ضرورت ہر سیکنڈ میں ہے, اور ایک ہر منٹ میں ہر سیکنڈ میں. تو اس میں اگر ہمیں اللہ کہتا کہ ارادہ کر کے سانس لیتے رہو, تو کتنی ٹینشن ہو جاتی نا. کبھی گپ شپ میں مشغول ہوتے, سانس لینا بھول جاتے. پھر پتا چلا جی حضرت کا انتقال کیوں ہوا, حضرت بزی اتنے تھے کہ اس دن سانس لینا بھول گئے تھے. حضرت بہت زیادہ, اس دن حضرت کی دوسری شادی تھی, ٹینشن میں تھے, سانس لینا ہی بھول گئے. بہت دفعہ آدمی بہت سی چیزیں بھولتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ تم پر مسلط ہوگا. سانس روکنے کے لیے ارادہ چاہیے ہوگا, سانس لینے کے لیے ارادے کی ضرورت. جملہ مکمل کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو. سانس لینے کے لیے ارادے کی ضرورت نہیں. بہت حالانکہ آکسیجن بھی ہم نہیں بنا سکتے بھائی, یہ ہلکی چیز نہیں ہے. تو آکسیجن کے ایک عنصر ہے نا, ایک ایلیمنٹ ہے, وہ خود سے کہیں بھی کوئی بھی نہیں بنا سکتا. وہ 2 چیزوں کو بنا کے ایک نئی چیز تو بنائی جا سکتی ہے. جو عناصر دنیا میں 109 یا 110 سائنسدانوں کی رپورٹیں بدلتی رہتی ہیں. ہم جب میٹرک میں تھے تو 109 تھے, اب شاید زیادہ ہو گئے ہوں دریافت. تو ان میں سے ایک آکسیجن ہے, یہ نہیں بن سکتی بھائی. تو یہ اللہ نے بنا کے ہوا میں چھوڑ دی. اللہ اگر اس کو مشکل رکھ دیتا کہ سلنڈر میں سے ملے گی خرید کے, تو ہم سب جنا ہسپتال کے باہر لائن لگا کے کھڑے ہوتے اور ہر وقت ساری زندگی یہی کرتے رہتے. بھائی
میرے گھر میں آکسیجن ختم ہونے والی ہے, اللہ کا واسطہ 4 شاپر دے دے یار, تو دو سلنڈر دے دے, بیڑا غرق ہو جاتا. یہ میں اتنی لمبی چوڑی تفصیل آپ کے سامنے کیوں بیان کر رہا ہوں؟ آکسیجن کے بارے میں رپورٹ پیش کرنے کے لیے نہیں, کھانے خربوزے تربوز کے فضائل بیان کرنے کے لیے نہیں. ایک دعویٰ میں نے کیا تھا کہ جو چیز ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہے اللہ نے اس کے حصول کو ہمارے لیے بہت آسان کر دیا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے آکسیجن سے بھی زیادہ, پانی سے بھی زیادہ, کھانے سے بھی زیادہ, گھر سے بھی زیادہ, بیوی بچوں سے بھی زیادہ, صحت سے بھی زیادہ ضروری ہے میرا تعارف اور دین پر چلنا اور اسلام کو فالو کرنا. تو آپ بتاؤ یہ ظلم نہیں ہوگا کہ جو سب سے زیادہ ضروری میرے اور آپ کے لیے ہو اس کے سمجھنے کو اللہ نے مشکل بنا دیا ہو؟ یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو دنیا میں اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو کرے گا برباد ہے, تباہ ہو گیا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, جہنم میں جائے گا وہ. دعویٰ کتنا بڑا ہے نا اللہ تعالیٰ کا. بھائی جو پانی جس کو نہیں ملا وہ برباد ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیا خیال ہے؟ جس کو روٹی نہیں ملی برباد ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جس کو آکسیجن نہیں ملی برباد ہو گیا نا. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جس کو جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو کرے یا سرے سے کسی مذہب کو ہی فالو نہیں کرتا وہ کیا ہو گیا؟ برباد. اور قرآن آخرت کی بربادی کو دنیا سے بڑی بربادی مانتا ہے, کیونکہ دنیا میں اینڈ سب کا بربادی ہے. آپ کو پانی ملتا رہے تو بھی مرو گے آپ ایک دن, آپ کو کھانا ملتا رہے پھر بھی مرو گے, آکسیجن ملتی رہی, جتنے مرے ہیں ان کو آکسیجن بھی مل رہی تھی, کھانا بھی مل رہا تھا, پانی بھی مل رہا تھا. دنیا میں تو ویسی برباد, اس لیے قرآن کہتا ہے اصل بربادی کون سی ہے؟ آخرت کی. تو آخرت کی بربادی سے بچانے کے لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ کس مذہب کے پیچھے چلنا ہے؟ بولو اسلام. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ, پھر اس اسلام کو سمجھنا اللہ نے اگر مشکل بنا دیا ہو جبکہ وہ ضروری پانی سے زیادہ ہو, تو پھر یہ تو اللہ کا ظالم ہونا لازم آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اس لیے اللہ نے اسلام کی حقانیت, اسلام کو سمجھنا کہ تمہیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ برحق مذہب ہے, دنیا کا سب سے آسان کام اللہ نے یہ رکھا ہے. اس پہ کوئی لمبے چوڑے مناظروں کی اور بحث کی ضرورت نہیں ہے, ضرورت ہی نہیں ہے. کیسے اتنا آسان, ہمیں کیسے یقین ہے کہ ہم ایک سچے مذہب کو فالو کرتے ہیں؟ بہت آسان, 2 اور 2 4 کی طرح 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا بھائی. ہمیں بہت ساری چیزیں کمپیئر کر کے پتہ چل جاتی ہیں. دیکھو آپ کے پاس 2 آپشن ہے, کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے. میں ایک آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا تھا, آپ نے دیکھا کہ 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور پورا ہال چاروں طرف سے بند ہے, 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بہت باریک سا اور ایک بہت موٹا تازہ طاقتور. آپ پانی پینے کے لیے گئے, واپس آئے تو دیکھا وہ پتھر کسی نے اٹھا کے باہر رکھ دیا ہے. اب نہ کرین آنے کی جگہ اندر ہے بھائی, نہ کوئی جادوگر بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ. آپ یا تو اپنے آپ کے چماٹے مارو گے, بولو گے یار میں خواب تو نہیں دیکھ رہا, اتنا بڑا پتھر یہاں رکھا ہوا تھا اور اٹھا کے تھوڑی دیر میں کس نے کہاں کر دیا؟ باہر. اب یہ تو یقین ہے کہ ان دونوں میں سے کسی نے اٹھایا ہے. جو باریک سا ہے نا وہ آ کے کہتا ہے میں نے اٹھایا. یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ بولے نا کیا ہو گیا مجھے. اور ایک ہے موٹا تازہ, وہ کہتا ہے کس نے اٹھایا؟ میں نے اٹھایا. اب کوئی کہے کہ یہ فیصلہ کرنا کہ ان دونوں میں سے یہ پتھر کس نے اٹھایا, اٹ از ٹو ڈیفیکلٹ, یہ بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے بڑے بڑے ماہرین بلائے جائیں گے, ڈیبیٹ ہوگی, ٹاک شاک ہوگی, بڑے بڑے فلاسفر بیٹھیں گے, انویسٹیگیشن کی جو ٹیمیں ہوتی ہیں وہ آئیں گی, امریکہ اور جاپان سے ٹیمیں آ کے فیصلہ کریں گی کہ یہ پتھر اس نے اٹھایا یا اس نے اٹھایا. بڑی راکٹ سائنس چلے گی, یہ ناسا والوں سے رابطہ کرنا پڑے گا. یہ کلے آدمی کا کام بولو نہیں ہے, یہ میٹرک پاس کا کام نہیں ہے. تو یہ بے وقوفی کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟
ابے تمہارے پاس ان دو کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے, کوئی کرین نہیں آئی, کوئی فرشتہ نہیں آیا, یا تو اس نے اٹھایا یا اس نے اٹھایا. یہ اتنا باریک, اگر اس نے اٹھایا ہوتا تو آج اس کو اٹھا رہے ہوتے لوگ, اس کا جنازہ اٹھ رہا ہوتا. یہ ہمیں پتہ, یہ اتنا باریک, اتنا سا پتلا انسان یہ نہیں اٹھا سکتا بھائی. اگر بالفرض یہ اٹھا لیتا تو آج لوگ اس کو جنازے کی چارپائی پہ اٹھا رہے ہوتے, یہ نہیں اٹھا سکتا. بہت سی چیزیں کمپیئر کر کے پتہ چلتی ہیں. تیسرا کوئی آپشن ہے نہیں, تو بھائی یہ اسی نے اٹھایا ہے. سلوٹ سر, آپ کی طاقت کو سلام. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ نے خالی ڈولے شولے ویسے ہی بنائے ہوئے ہیں, آج ہمیں اندازہ ہوا آپ تو بہت پاورفل ہو. پھر اب کوئی اشکال کرے, نہیں بھائی اتنی طاقت بھی نہیں ہے اتنا بڑا پتھر اٹھا لے. ہم کہیں بھائی ہر اشکال کا ہم جواب سوچتے رہیں گے بعد میں بیٹھ کے, لیکن ہمارے پاس کوئی آپشن اس کے علاوہ بولو ہے نہیں. اب جتنے بھی اعتراض ہوتے ہیں اس پہ ہم ڈیبیٹ کریں گے, بحث کریں گے, اس نے کیسے اٹھا لیا, لیکن اس کے مانے بغیر چارہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اٹھا نہیں. بندے ہی دو تھے نا, اور کرین کا کوئی راستہ نہیں تھا, کوئی فرشتے کا گھسنے کا, فرشتے تو ہر جگہ چلے جاتے ہیں, تو بھائی اسی نے اٹھایا ہے. تو میرے بھائی ہمارے پاس نا 3 آپشن ہیں. ہم زندگی کن اصولوں پہ گزاریں, اس میں ہمارے پاس کتنے آپشن ہیں بولو؟ 3. یا تو ہم خدا کا انکار کر دیں, ایتھیسٹ بن جائیں, اور تمام مذاہب کو ہم سائڈ پہ لگا دیں, کوئی گاڈ نہیں ہے, معاذ اللہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم اخپل طریقے سے زندگی گزاریں گے, ہم خود فیصلہ کریں گے صحیح کیا ہے اور غلط کیا. اس نظریے کے پیچھے آپ کو خدا کا انکار بولو, بولتے کیوں نہیں, کرنا پڑے گا. اور اگر آپ خدا کو مانتے ہو تو بھائی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, جس نے ساری کائنات بنا دی اور انسان کو ایسے ہی چھوڑ دیا, کوئی مقصد کے بغیر پیدا کیا, بس جو مرضی کرتے پھرو, تو پھر ہمیں کسی خدائی مذہب کو, دین کو ماننا پڑے گا کہ خدائی تعلیمات کس کے پاس ہیں. اس میں بہت سارے لوگ آ کے دعویٰ کریں. ہندو کہہ رہا ہے میرے پاس ہیں, میں ہوں جو بھگوان کی تعلیمات بتاتا ہوں. عیسائی کہے گا کس کے پاس ہیں بولو؟ میرے پاس. یہودی کہے گا کس کے پاس ہیں, بولتے کیوں نہیں آئی, میرے پاس. سکھ کہے گا کس کے پاس ہیں, میرے پاس. اسلام کہے گا کس کے پاس ہیں, میرے پاس. تو پہلا جو کہتا ہے کسی کے پاس بھی نہیں ہے, اللہ ہے ہی نہیں, خدا ہے ہی نہیں, اتنا آسان ہے, اتنی آسان بات ہے بھائی, یہ تو عقل میں آتی نہیں ہے بات. اس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے. کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل کیسے ہو گیا؟ یہ ملحد لوگ عجیب بات کرتے ہیں, کہتے ہیں جب تک کسی چیز کا کوئی سبب نہ ہو وہ ہوتی نہیں ہے. بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن پھر ایک اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ کائنات خود بن گئی بغیر کسی سبب کے. یہ تو ایسے ہے بارش سے بھاگے پر نالے کے نیچے آ کے کھڑے ہو گئے. ایک آدمی بارش سے بھاگا بھیگنے سے بچنے کے لیے, کھڑا کہاں کے ہوا؟ پر نالے کا, برساتی نالا. اس نے کسی نے پوچھا یہاں کیوں کھڑا ہوا؟ کہہ رہا بارش بہت تیز ہو رہی ہے. تو ملحد لوگ جو ہے نا, ایتھیسٹ لوگ, وہ کہتے ہیں یار خدا اگر ہوتا تو ہر چیز اسباب سے کیوں جڑی ہوئی ہے, بغیر کسی لاجک کے کام ہو رہے ہوتے ہیں نا. بھائی میں نے پانی یوں اٹھاؤں گا, یوں لے کے جاؤں گا, یوں منہ میں ڈالوں گا, گریوٹی سے پانی نیچے اترے گا. خدا کو تو ہم جب مانیں گے گلاس خود ہی اڑے, ڈھین ڈھین جائے اور سب کچھ ہو جائے, تو ہم کہیں کوئی طاقت ہے جو کچھ کرنے میں کچھ کسی سبب کی محتاج نہیں ہے. ہم تو یہاں دیکھتے ہیں گاڑی کے ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھو تو گاڑی چلتی ہے, بریک پہ پاؤں لگاؤ تو گاڑی رکتی ہے. ہم خدا کو جب مانیں گے جب ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھو تو رکے, بریک پہ پاؤں لگاؤ تو چلے. پھر ہم مانیں گے کوئی خدا ہے جو اسباب کو فیل کر رہا ہے. اب اس نظریے کی بیس پہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا اس کا سے پتہ چلتا ہے کوئی خدا نہیں ہے. واڑے واہ, آپ نے بولا کہ گاڑی میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, یقیناً نہیں ہو سکتی, لیکن اس سے بڑا جھوٹ آپ نے بول دیا کہ کریٹر کے بغیر کریشن کے عمل سے گاڑی خود گزر سکتی ہے. گزر سکتی ہے, اس گاڑی کو بھی تو کسی نے بنایا ہے, پھر اس بنانے والے کو بھی تو کسی نے بنایا ہے. ایک اینڈ تو آئے گی نا, کوئی ایسی ذات آئے گی جو پہلی دفعہ کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہیں ہے. انہوں نے کہا بگ بینگ تھیوری, دھماکہ ہوا, یہ ہوا, سیارے بنے, ڈھین ڈھین سب کچھ بن گیا, غفار بھائی بن گئے, ستار بھائی بن گئے, کروڑوں کھربوں سال میں, بہت زبردست, ہم مانتے ہیں ایسا ہوا ہوگا.
پہلی دفعہ جو دھماکہ ہوا ہے وہ میٹیریل کہاں سے آیا, وہ انرجی کہاں سے آئی, مادہ تھا یا انرجی تھی, وہ کہاں سے آ گئی اتنی زیادہ, اس کو کہتے ہیں وہ خود بخود ہو گیا. تو یہ اللاجیکل ہے خود بخود ہو جانا, یہ لاجیکل ہے یا اللاجیکل ہے؟ اللاجیکل. ایک طرف آپ لاجک کی بات کرتے ہو, چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, دوسری طرف آپ اس سے بڑا جھوٹ بولتے ہو کہ پہلی دفعہ خود بخود ہو گیا تھا. تو ہم کہتے ہیں واقعی ہر کام لاجک سے ہوتا ہے, لیکن یہ لاجک بنائی کس نے؟ اللہ نے, اور وہ کچھ کرنے میں لاجک کا محتاج نہیں ہے. پہلی دفعہ اس نے کلمہ کن کی طاقت سے بنایا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو خدا کے وجود کا انکار دنیا کی سب سے بڑی حماقت اور بے وقوفی. اس لیے اللہ کو سمجھنا سب سے آسان ہے بھائی, نہیں ہو سکتا خود بخود. خود بخود اللہ ہمیشہ سے ہے, کیونکہ وہ مادہ تھوڑی ہے, وہ مخلوق تھوڑی ہے کہ ہم اس کی بات کریں اس کو کس نے بنایا. وہ تو خدا ہے بھائی. فزکس کے لا خدا پہ تھوڑی اپلائی ہوتے ہیں, اس مادے پہ اپلائی ہوتے ہیں. یہ گلاس خود بخود اٹھ کے میرے منہ پہ نہیں آ سکتا. یہ فزکس کے بارے میں, خدا کے بارے میں نہیں ہے. خدا کے بارے میں تو سائنس کیا ہے؟ خاموش, وہ ہماری عقل سے بالاتر ہے. تو اب ہم دوسرے مذاہب کی طرف آتے ہیں. ہندو کو دیکھ لو, عیسائی کو دیکھ لو, یہودی کو دیکھ لو, اسلام کو دیکھ لو, کسی کے پاس تعلیمات ہی نہیں ہے اسلام کے سوا. میرے بھائی تعلیمات مارکیٹ سے کیا ہیں؟ عبادات. دیکھو ہمیں رہنمائی جو چاہیے نا زندگی گزارنے کے لیے, انسان کو گائیڈنس چاہیے کہ زندگی کن اصولوں پہ گزارنی ہے. تو زندگی میں مختلف شعبے ہیں جن میں ہمیں گائیڈنس بولو چاہیے. ان شعبوں کو میں 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہوں. خالق سے ہمارا ریلیشن کیسے ہوگا, خدا کے کیا حقوق ہیں جس سے ہمارا اس سے ریلیشن مضبوط, مخلوق کے کیا حقوق ہیں, پھر مخلوق کے حقوق میں بہت سارے معاملات ہیں, خرید و فروخت کے معاملات, نکاح طلاق کے معاملات, وراثت کے معاملات اور اخلاق کے معاملات, محرم نامحرم کے 20 قسم کے قوانین ہیں. غیر مسلموں کے پاس مذہب کے حوالے سے اس میں کوئی گائیڈنس نہیں. تو اللہ کا دین ایسا ہو سکتا ہے جو ہدایت ہی نہ دے رہا ہو. آپ آئے, آپ نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ زندگی کیسی گزاری جائے. ستار بھائی کہتے نہیں میں تمہیں بتاؤں گا زندگی کیسے گزارنی ہے, کیا اصول ضابطے کیا ہیں. وسیم بھائی نے کہا ابے چھوڑا ان سب کو, میں تمہیں بتاؤں گا کہ زندگی گزارنے کے اصول کیا ہیں. ہم نے پہلے ستار بھائی سے پوچھا آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں ستار بھائی, تو ستار بھائی کی جیب سے کچھ نکلا ہی نہیں. ہم کہتے ہیں بتاؤ بھائی خدا سے ریلیشن کے لیے کیا کرنا ہے, مخلوق سے ریلیشن کے لیے کیا کرنا ہے, تجارت کیسے کرنی ہے, نکاح طلاق کے کیا کام ہے. ان کی جیب سے جو پرچی نکلی اس میں صرف ہفتے کو اتوار میں کچھ چرچ جانے کا لکھا ہوا تھا اور کرسمس کے موقع پہ عید منانے کا لکھا ہوا تھا, باقی کچھ اس میں لکھا ہوا بولو تھا ہی نہیں. ہم نے کہا یہ کیا, یہ تو میں ویسے ہی کر لیتا. ہندو کے پاس سے جو پرچی نکلی اس پرچی میں جو ہمیں پوری زندگی گزارنے کے اصول اور آداب جو لکھے ہوئے تھے, خدا کی عبادت سے ہم شروع کرتے ہیں. مخلوق کے حکام میں بھی وہی جو جنرل نالج کے جو سبھی مانتے ہیں, اس کے لیے مذہب کی ضرورت ہی نہیں ہے. سچ بولو جھوٹ نہیں بولو, یہ 2-4 باتیں. خدائی حکام کیا ہے؟ خدائی حکام یہ ہے کہ فلاں مندر میں جانا ہے آپ نے, اور ایک بت ابھی نیا مارکیٹ, استغفر اللہ, کوئی بھگوان ہے جو اتنا مہنگا ہے وہ ابھی آیا ہے, اس کے بارے میں رپورٹ یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے تو اولاد مل جاتی ہے. آدمی کہے گا یار یہ کیسا خدا ہے جو مجھے میرے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کے سامنے جھکنے کا بولو حکم دے رہا ہے. یعنی ایسے ہو گیا جیسے ابا بادشاہ ہوں اور آپ شہزادے ہو, اور ابا آپ کو چپڑاسی لگا رہے ہوں کسی بیچارے بھنگی کے گھر پہ. آپ بولو گے ابا کیسا ہے یار, میں شہزادہ ہوں, ابا مجھے اگر ابا نے کوئی چوکیدار بنانا تھا تو کسی دوسرے ملک کے بادشاہ کے کا چوکیدار بنا دیتا. بنایا بھی چوکیدار, اور بنا کس کا رہا ہے؟ کسی جمعدار کا. انسان تو سب سے افضل مخلوق ہے بھائی. خدا کہہ رہا ہے کہ جا کے یہ جو پتھر سے تم نے بنایا ہے, یہ یہاں جڑا ہوا ہے, اس کے سامنے جا کے جھکو, سجدہ کرو. خدا یہ کہہ سکتا ہے؟ کامن سینس کی بات ہے. یہ تو ہماری توہین ہے بھائی. الہم ارجل یمشون بہا, قرآن کہہ رہا ہے یہ جو بھگوان ہیں تمہارے جو پتھر کے بنے ہوئے, کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چل سکتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا, ان کی آنکھوں سے نظر آتا ہے ان کو؟
ہم تو پھر بھی چل سکتے ہیں, ہم ان سے زیادہ اچھے بھائی. اس سے بولو مانگ, ہم سے مانگ کیا؟ بت بولے گا میں 100 سال سے ادھر بیٹھا ہوا ہوں بھائی, بور ہو رہا ہوں, مجھے بھی کہیں لے کے جاؤ, ہم اٹھا کے اس کو لے جائیں گے. اس بت کو چاہیے ہم سے بولے کہ کوئی کام ہو تو ہمیں بتائے. وہ اس کو یہی کام ہے کہ یار بس کرو, بہت دن ہو گئے, میں بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا ہوں, مٹھائی میرے سامنے رکھتے ہو, شام کو اٹھا کے لے جاتے ہو, یہ نہیں چلے گا. وہ یہ بھی نہیں بول سکتا. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ الشَّيْءَ لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ. قرآن کہتا ہے تم اس کے سامنے سے مٹھائی اٹھا لو تو دور کی بات مکھی مٹھائی اٹھا کے لے جائے, یہ مکھی کے پیچھے نہیں بھاگ سکتے. تو ہندو کے پاس سے جو خدا کا سے ریلیشن بنانے کا پرچہ نکلا, اس میں خدا کے علاوہ سے ریلیشن بن رہے ہیں, خدا سے نہیں بن رہا. اور جن علاوہ سے بن رہے ہیں وہ ہم سے بھی زیادہ بدتر. نہ ان کی آنکھیں جن سے وہ دیکھ سکتے ہیں, نہ ان کے پاؤں جن سے وہ چل سکتے ہیں, نہ ان کے ہاتھ جن سے وہ پکڑ سکتے ہیں. قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِي فَلَا تُنظِرُونِ. یہ آیت پڑھنے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے. کیوں آتا ہے وہ ابھی میں آپ بھی بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ کہتے ہیں ان بتوں سے بولو کہ تم سب مل کے میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ذرا بھی مہلت مت دو. جو تمہیں اولادیں دے سکتے ہیں, جو بارشیں برسا سکتے ہیں, جو تمہاری بگڑی بنا سکتے ہیں, تو اگر ان میں کچھ کرنے کی طاقت ہے تو ہمارے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے بولو یہ 360 بت جو اتنی مقدس جگہ پہ رکھے ہوئے بیت اللہ میں, ان سے بولو یہ سب میرے خلاف مل کے تدبیریں کریں, مہلت نہیں چاہیے, فوراً کچھ کر دیں. کیا کچھ انہوں نے؟ بولو نا. مجھے یہ جملہ پڑھنے میں مزہ پتہ کیوں آتا ہے؟ یہی بات میں روحانی عاملوں کے خلاف بولتا ہوں. لوگ کہتے ہیں حضرت جی فلاں بہت پہنچے ہوئے ہیں, وہ عملیات کے ماسٹر ہیں حضرت, علوم ہیں, علوم. جب کچھ بھی نہیں ہوتا نا تو علوم ہوتے ہیں, علوم. حضرت جی کے پاس کیا ہے؟ علوم. کون سے علوم ہے؟ بی ایس سی کیا ہوا ہے اس نے, ایم ایس سی کیا ہوا ہے, درس نظام. بھائی یہ بی ایس سی ایم ایس سی میں الجھے ہوئے ہو, یہ علوم ہوتے ہیں. یہ جو عامل لوگ پڑھائیاں کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ کیا ہوتے ہیں؟ علوم. بہت پہنچے ہوئے ہیں, رائے سے فارغ ہیں, حضرت فلاں دامت برکاتہم کے خلیفہ ہیں, فلاں ادارے کے مفتی ہیں. میں ان سے کہتا ہوں یہ علوم والے سے بولو. ایک پتلا سا آدمی مفتی طارق مسعود 20 سال سے تمہارے خلاف چیخ رہا ہے, تم سارے عامل اپنے فلیتے پلیتے ہمزاد موکل اور وہ بلیات لکھا ہوا ہوتا ہے نا, دفعہ بلیات دیکھا ہوگا نا پوسٹر, دفعہ بلیات کے لیے, تو یہ بلیات اور گدھیات اور بھی کچھ ہے, مسجد میں کہنا مناسب نہیں ہے, ڈوگیات, یہ سارے فلیتے پلیتے ہمزاد موکل لے کے مجھ پہ چڑھائی کرو یار. میں کب سے یہ چیلنج کر رہا ہوں, اس دن میں نے چیلنج کیا تھا 48 گھنٹے تم لوگوں کے پاس عاملوں کے خلاف, میرے خلاف کرو یہ سب کچھ, پڑھائیاں کرو, لگاؤ پڑھائیاں, سارے چڑیل بھوت میرے پاس بھیجو. 48 گھنٹے کیا 72 گھنٹے کے بعد میں نے لوگوں میں اعلان کیا, کچھ بھی نہیں ہوا. حالانکہ یہ نیٹ پر میرا شارٹ کلپ چلا ہے. ان تلوں میں تیل نہیں ہے میرے بھائی, یہ فلیتے پلیتے, اور یہ مت ہمیں بیوقوف بنایا کرو کہ بنوری ٹاؤن سے فارغ ہے یا جامع ترشی سے فارغ ہے, سب فارغ ہی ہوتے ہیں. یہ مدرسے میں جس کمبخت نے پڑھا نہیں ہوتا نا, 8 سال درس نظامی میں گزار دیے, پڑھا نہیں, اب وہ نہ دین کا رہا نہ دنیا کا. اب اس کو جھوٹی عزت کے لیے اور نوٹ چھاپنے کے لیے علوم کے بغیر اب اس کا گزارا نہیں ہے, کیونکہ علم تو حاصل نہیں کیا, اب علوم پھینک رہے ہوتے ہیں, لمبی لمبی پھینکتے ہیں یہ بیٹھ کے. اور اس سے کبھی متاثر نہ کیا ہوا کرو کہ ہمارے حضرت فلاں دامت برکاتہم ان سے علاج کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے. بڑے بڑے دامت برکاتہم کو یہ لوگ بیوقوف بنا دیتے ہیں. وہ دامت برکاتہم برے نہیں ہوتے, لیکن یہ بہت چالاک ہوتے ہیں. ان کا زور بس مجھ پہ نہیں چل رہا الحمدللہ, میں ان سے کبھی بھی متاثر نہیں ہوتا, میں بہت دیکھے ہیں یہ. تو کبھی ان فلیتوں پلیتوں عملیات اور زمزاد اور یہ جو کرتے ہیں نا, یہ الو بنانے کے لیے کیا ہے, آپ ٹوٹل جتنے ہو اتنے ہی ہو, کوئی ہمزاد آپ کے ساتھ, کوئی موکل نہیں آپ کے ساتھ, ٹوٹل یہاں سے شروع ہو کے پاؤں کے ناخن پہ ختم ہوتے ہو, جتنے پرزے ہیں ان سمیت. بس آپ یہ پتہ ہے ڈرامے بازی کیا کرتے ہیں, جب آپ عامل کے پاس جاؤ گے نا تو وہ یوں کر کے آپ کے ماتھے کے اوپر دیکھے گا, ایسے کر, وہ یہ شو کرتا ہے میں آپ کے ہمزاد سے بات کر رہا ہوں.
جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, بکواس کر رہا ہوتا ہے. اچھا ایک بات میرے بارے میں خوب کان کھول کے, جامع رشید میں بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں, میرا حشر کیا ہوگا اللہ ہی جانے. ہمارے بڑے اساتذہ بھی میری کھنچائی کرتے ہیں, تم مبالغہ کرتے ہو, تو وہ میرے لیے قابل احترام ہے. بڑے اساتذہ مسائل کے بارے میں, قرآن و سنت کے بارے میں, ان کے علم کا میں احترام کرتا ہوں. عملیات علوم کوئی علم نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں ہمیں پتہ ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے, سب بیکار باتیں ہیں اور الو بنانے کی مشینیں ہیں. تو اچھا لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں, جب یہ میرے بیانات عاملوں کے خلاف جاتے ہیں تو عامل لوگ کہتے ہیں واقعی 2 نمبر عامل بہت ہو گئے ہیں یار, مفتی صاحب صحیح کہتے ہیں. غلط, میں 1 نمبر کے خلاف بول رہا ہوں, 2 نمبروں کے خلاف, سمجھ رہے ہو, 2 نمبروں کے خلاف نہیں بول رہا میں. 2 نمبروں کے تو سب خلاف ہیں, جو 1 نمبر ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ہاں اتنی میں ان کو فیور دیتا ہوں کہ جو کچھ عامل ایسے ہوتے ہیں 100 میں 1% شاید کہ وہ 2 نمبر ہوتے نہیں ہیں, لیکن وہ جب علوم کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ اپنے فلیتے پلیتے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی کھوپڑی کھسک چکی ہوتی ہے. عملیات کر کے نا وظیفے ایک مخصوص مقدار میں کنٹینیو پڑھ کے چلا کاٹ لیا تو اوپر کی سیٹنگ کیا ہو گئی, آؤٹ. جب ایک ہی چیز اپنے اوپر مسلط کر لو گے کہ میں جن قابو میں کرنا سیکھ رہا ہوں, اس تصور کے ساتھ جب آپ ایک ہی وظیفے کو پڑھتے رہو گے, انسان کا دماغ بہت پیچیدہ مشین ہے, وہ کھسک جاتا ہے. اس کے بعد جب وہ چلے سے اٹھے گا تو اس کو ہر شخص پہ چڑیل بھی نظر آئے گی, جن بھی نظر آئے گا, بھوت بھی نظر آئے گا, ہمزاد بھی, کیونکہ سوچتا ہی یہی رہا ہے نا. تو وہ واقعی 1 نمبر بزرگ ہوتے ہیں, نیک ہوتے ہیں, لیکن اوپر کی کھوپڑی کیا ہو چکی ہوتی ہے, خراب. بزرگ کی بھی کھوپڑی خراب ہو سکتی ہے, اللہ نے کوئی گارنٹی, دیکھو بزرگ کا ایکسیڈنٹ ہو, دماغ پہ چوٹ لگے تو خراب ہو سکتی ہے کہ نہیں ہوتی کھوپڑی. ہر بیماری ہر بزرگ کو ہو سکتی ہے, یہ تو نیچرل ہے. صرف انبیاء کو اللہ ان بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں, ایسی خطرناک بیماریوں سے, باقی تو کوئی ولی اللہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب وہ بزرگ کہیں لگ گئے اس چکر میں تو کھوپڑی کیا ہو گئی, بولو, خراب. حضرت مولانا یوسف الجہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو فالج ہو گیا تھا, کسی نے مشہور کر دیا ان پہ جادو ہے, فلاں عامل نے سے علاج کروایا. حضرت گئے, ہمارے مفتی رشید صاحب نے بلا کے بہت حضرت کو سمجھایا, آپ پہ کوئی جادو وادو نہیں ہے, آپ اپنی عمر دیکھو, اس عمر میں فالج ہوتا ہے بھائی. اچھا جس نے ان کا علاج کیا تھا نا, کوئی علاج ولاج نہیں کیا تھا, اس نے اپنے کھاتے میں ڈال دیا علاج کیا میں نے, وہ تو میڈیسن لی انہوں نے. اس سے میں ملا, جا کے اس سے میں ملا, تو جب میں اس سے ملا نا, مجھے تھوڑی دیر میں اندازہ ہو گیا اس کی اوپر کی کھوپڑی کیا ہے, آؤٹ. اس کی تو اپنی سیٹنگ آؤٹ ہے, یا دوسروں کی سیٹنگ کیسے ٹھیک. تو مجھے اس پہ ایک لطیفہ یاد آیا. ایک آدمی کی آنکھوں میں اعورار تھا, بھینگا پن, اس کو 1 کے 2 نظر آتے تھے. کسی خاتون کو شرارت سوجی, اس نے اس خاتون نے اس کو کہہ دیا تمہاری آنکھیں تو فلاں فلم کے ہیرو کی طرح ہیں, بڑی خوبصورت آنکھیں, فلاں فلم کے ہیرو سے ملتی ہیں. اب یہ خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا. اس نے کیا کیا, اپنے ایک دوست کو بولا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ کہ یہ فلاں ہیرو سے ملتی ہیں کہ نہیں ملتی. اس نے کافی دیر دیکھ کے کہا کہ یہ تو آپس میں نہیں ملتی بھائی. یہ تو آپس میں نہیں ملتی. تو جس کی کھوپڑی میرے بھائی میچ ہی نہ کرتی ہو ایک نارمل کھوپڑی سے, وہ دوسروں کی کھوپڑیاں کیسے ٹھیک کرے گا, وہ کہاں لوگوں کا علاج کرے گا. اس لیے جب میں یاد پڑھتا ہوں نا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے یہ سارے بت میرے خلاف عمل کریں اور مجھے مہلت بھی نہ دیں, تو یہی دعویٰ میں دوبارہ سے دہرا رہا ہوں, سارے عامل فلیتے پلیتے لے کے رات کو بیٹھ جائیں, جن چڑیل بھوت ہمزات موکل جو بھی تمہارے پاس ہیں سب میرے پاس بھیجو. اچھا ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں, یہ لوگ میرے چیلنج کے بعد بھی کرتے ورتے کچھ نہیں ہے. کیوں؟ ان کو پتہ ہے ویسے ہی کچھ نہیں ہونا. کچھ ویسے ہی نہیں ہوتا. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے پھر یہ آپ کو کیسے کر لیتے ہیں, یعنی آپ کو متاثر کیسے کر لیتے ہیں. تو خوب سمجھ لیں یہ عملیات وغیرہ, اس میں شیاطین اپنی مرضی سے, ان کے مشورے سے نہیں, شیاطین اپنی مرضی سے ان لوگوں کو تنگ کرتے ہیں جو ایسے لوگوں پر یقین کرتے ہیں. تو یہ نہیں کرتے, پھر شیاطین کو خود سے کرنے کا موقع مل جاتا ہے تاکہ لوگوں کا ایمان خراب ہو. تو جب آپ میں کانفیڈنس ہوگا, آپ ان سے نہیں ڈریں گے, تو جنات پھر ٹائم ویسٹ نہیں کرتے اپنا. اس پہ بہت سارے واقعات ہیں, موقع ملا تو کبھی سناؤں گا, ابھی میں جلدی سے بیان کو سمیٹتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو بھائی یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے, ہاں ہندو کے پاس سے جو پرچہ نکلا اس میں خدائی تعلیمات میں بھگوان جو 20 قسم کے, یہ اس کا بھگوان, یہ اس کا بھگوان, پھر تھائی لینڈ کے الگ بھگوان,
برما کے الگ بھگوان، پھر 50 والے الگ، 100 والے الگ، 200 والے الگ، 5 پہ ایک فری والے الگ، بہت ساری قسموں کے. تو یہ خدائی تعلیمات نہیں ہو سکتی کہ خدا ہمیں اپنے آپ سے ہٹا کے کس کے سامنے جھکا رہا ہو؟ پتھروں کے سامنے. یہ ایسا ہی ہے جیسے وہی میں نے بتایا نا، جیب سے پرچہ نکلا تو تعلیمات کیا تھیں، آپ مان لو گے ان تعلیمات کو؟ تو عیسائیت کے پاس سے کچھ نہیں نکلا، یہودیت کے پاس سے کچھ نہیں نکلا. ایک شخص تھا جس کے پاس پرچہ نکلا، اس میں تھا کہ خدا سے ریلیشن کیسے بنایا جا سکتا ہے. بلکہ وہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ان کے پاس الحمد سے لے کے والناس تک قرآن نکلا، ان کے پاس 5 نمازیں نکلیں، ان کے پاس طہارت کے احکام نکلے کہ نماز سے پہلے ایسے طہارت، غسل کا طریقہ کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، دانت صاف رکھنے کیسے ہیں، اور ایک ایک چیز اپنی باڈی کو مینٹین کرنے سے متعلق، کھانے پینے کی ہدایات سے متعلق. پھر رمضان کے روزے نکلے، حج نکلا، حج کا ایک ایک لمحہ کیسے حج کیا جائے گا، رمی کیسے کی جائے گی، سعی کیسے کی جائے گی، حج کرنا کتنی دفعہ زندگی میں، کس پہ فرض ہوتا ہے، کس پہ فرض نہیں ہوتا. پھر زکوٰۃ، کتنی زکوٰۃ کس پہ فرض ہے، کس پہ فرض نہیں ہے، کس کو دی جائے گی، کیسے دی جائے گی. پھر اللہ کے حقوق کی ایک طویل فہرست جو فقہ کی کتابوں میں اتنی بھری ہوئی ہے. پھر اس کے بعد مخلوق کے حقوق شروع ہوتے ہیں. ماں کے حقوق الگ بیان کیے، بیوی کے حقوق الگ بیان کیے، بیٹی کے حقوق الگ بیان کیے، بیٹے کے حقوق الگ بیان کیے، پڑوسیوں کے حقوق الگ بیان کیے. اتنی تفصیل. پھر مرو گے تو تمہاری جائیداد میں کس کا کتنا حصہ ہے، بیوہ کا کتنا حصہ ہے، اگر اولاد ہو تو کتنا حصہ ہے، اولاد نہ ہو تو کتنا حصہ ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. اگر تمہارے اولاد نہیں، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، تمہاری بیوی مر گئی تو اس کے اگر اولاد ہے تو تمہارا 4تھا حصہ، اس کے اولاد نہیں ہے تو تمہارا 8واں حصہ. ایک ایک چیز کو قرآن ایکسپلین کرتا چلا جا رہا ہے. پھر ریاست کے کیا حقوق ہیں، ریاست کے کیا قوانین ہیں، پھر سزائیں کیا ہیں، جرم کون سے سزائیں ایسی ہیں جو قابل تعزیر ہیں، کون سی سزائیں ایسی ہیں جن پہ حد جاری ہوگی. حد جاری ہونے کا اصول کیا، کتنے گواہ ہو تو حد جاری ہوگی، کتنے گواہ نہیں ہو تو حد جاری نہیں ہوگی. ایک ایک چیز. ڈاکوؤں کا کیا، ریاست ڈاکوؤں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی. بھائی گرفتاری سے پہلے اگر توبہ کر لی تو اس کی وہ سزا نہیں، حد جاری نہیں ہوگی. اگر گرفتاری کے بعد توبہ کی ہے تو حد جاری ہوگی. پورا قانون. اور 1400 سال یہ قانون دنیا میں رائج رہے ہیں. یہ تو 1920 میں جا کے خلافت ختم ہوئی، ابھی بھی جزوی طور پر دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ نافذ ہیں. اور عملی طور پر آپ دیکھو، اسلام کے صرف ایک حکم کو آپ دیکھ لو، روزے کو. آپ کا کیا خیال ہے، روزہ آسان ہے؟ لگتا ہے آسان، اس لیے کہ سب رکھتے ہیں. لیکن ڈاکٹر اگر ایک دفعہ آپ کو کہہ دینا انٹرمیڈنٹ فاسٹنگ آپ کے لیے ضروری ہے، 12 گھنٹے آپ نہ کھائیں، کتنی دفعہ ڈاکٹر کے مشورے پہ چھوڑ دو گے کھانا؟ ڈاکٹر خود نہیں چھوڑ رہا ہوتا. کتنا ڈاکٹر کہتے ہیں نا 2 کھانوں میں گیپ رکھیں، رکھتے ہیں گیپ، بکری کی طرح جگالی کرتے رہتے ہیں، سارا دن کھاتے رہتے ہیں. ڈاکٹر جو مشورے دے رہا تو خود بھی کھا رہا ہوتا ہے. 100 میں کوئی ایک ڈاکٹر ہے جو اپنی ہدایات پر خود عمل کر رہا ہو. نہیں بھائی 12-13 گھنٹے کھانا پینا روکنا آسان کام بولو نہیں. 1400 سال پہلے ایک پیغمبر نے اعلان کیا جو مکہ میں پیدا ہوئے، ایسی قوم جو امی تھی، کوئی یونیورسٹی میں نہیں پڑھے، کسی اسکول میں نہیں گئے ہیں. بھائی ہمارا ان سے نہ بلڈ ریلیشن، نہ قوم کا ریلیشن، اور جنریشن گیپ اتنا کہ 100 سال، 50 سال، 200 سال کا نہیں، 1400 سال کا گیپ. اس سے زیادہ کوئی جنریشن گیپ ہو سکتا ہے کسی لحاظ سے؟ کوئی میں ہماری زبان اردو یا پنجابی یا سندھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بولو عربی. ہم 21ویں صدی کے یا 15ویں صدی کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے. ہمارا کلچر شلوار قمیض، اس دور کا کلچر لنگی یا چادر. نہ کلچر میچ کر رہا ہے، نہ زبان میچ کر رہی ہے. انہوں نے 1400 سال پہلے کہا کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک رمضان کے مہینے میں نہ کھانا ہے نہ پینا. کروڑوں مسلمان 1400 سال کے بعد اس حکم پر عمل کر رہے ہیں. 1400 سال کے بعد بھی، جس میں عربی بھی ہیں، ترکی بھی ہیں، انگریز بھی ہیں، جیپنیز بھی ہیں، چائنیز بھی ہیں، ازبکی بھی ہیں، تاجکی بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، سندھی بھی ہیں. اتنی پاورفل موٹیویشن ایک شخص کے اندر کہاں سے آ گئی بھائی کہ اس کی بات پہ 1400 سال کے بعد بھی عمل کیا جا رہا ہے.
اور وہ ہمیں اس سے ملے گا کیا؟ ڈاکٹر جو آپ کو فائدہ بتاتا ہے فوراً مل رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے 12 گھنٹے کی فاسٹنگ کرو, دیکھنا اسی دن تمہاری شوگر نارمل ہو جائے گی, دیکھنا اسی دن تمہارا بلڈ پریشر نارمل, دیکھنا تم 4-5 دن کرو گے ایسا لگے گا 18 سال کا جوان ہو گیا, اور لگ بھی رہا ہوتا ہے پھر بھی نہیں کر رہے. بھائی ٹینشن ہے یار, 12 گھنٹے چلو ایک دفعہ ہو جائے گا, کون پھر بھی برگر پیزے پھوڑ رہے ہوتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, 1 مہینے روزہ رکھنا, کیا ملے گا؟ کولیسٹرول ڈاؤن ہو جائے گا نا. جو آپ نے خوشخبری دی, الصوم لی وانا اجزی بی, اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے, بدلہ کون دے گا؟ میں. نہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہ اللہ کے بدلے کو دیکھا. یار اتنی پاورفل موٹیو, 2-4 لوگوں پر تو اثر ہو سکتا ہے, کروڑوں لوگ, کروڑوں, اور 1400 سال سے پوری دنیا میں ہلچل مچ جاتی ہے. یہ سب اس کی علامت ہے کہ اسلام کے ٹکر کا اللہ نے اسلام کے مقابلے میں کوئی چھوڑا بولو ہے ہی نہیں. کہ تمہارے پاس اگر کسی دین پہ چلنا ہے تو اسلام کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. وہی جیسے ایک باریک بندہ اور ایک صحت مند, تو آپ کے پاس اب آپشن ہی نہیں ہے کہ آپ اس باریک پہ ڈالو کہ جس نے پتھر اٹھایا ہوگا. اتنا آسان کر دیا نا کیس, مقدمہ آسان کر دیا, بھائی یہی ہے, اس کے علاوہ تو کوئی ہو نہیں سکتا. تو اللہ نے بھی اتنا آسان کر دیا اسلام کو کہ سمجھنے کو, کہ ہمارے پاس سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن بولتے کیوں نہیں ہے. اب آخری بات بس ختم کرتا ہوں. دیکھو اللہ نے یہ تو بہت آسان کر دیا, سمجھنا کہ اسلام برحق مذہب ہے, چلنے کو آسان نہیں کیا, چلنے کو آسان نہیں کیا. جب پتہ چل گیا نا برحق ہے تو چلنے میں کچھ مشکلات آئیں گی. بہت مشکل بھی نہیں کیا لیکن بہت آسان بھی بولو نہیں کیا. تو بس اب ہم سمجھ تو لیتے ہیں کہ اسلام برحق ہے, عمل ہم اتنا کرتے ہیں جتنا ہماری سوسائٹی ہمیں اجازت دیتی ہے, جتنی ہماری خواہشات ہمیں اجازت دیتی ہیں, اس سے زیادہ آگے نہیں جاتے. کتنا ہم اسلام پہ عمل کرتے ہیں, بس ایک مثال سے بات سمجھاؤں گا. ایک صاحب سے کسی نے پوچھا کہ یار قرآن میں اتنی دعائیں ہیں, تمہیں کون سی دعا زیادہ پسند ہے؟ اس نے قربان جاؤں قرآن کی دعاؤں پہ, قرآن میں بہت ساری دعائیں, لیکن مجھے جو سب سے پسند آئی ہے نا, ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء, اے اللہ آسمان سے دسترخوان اتار دے. یہ والی دعا سب سے اچھی. اچھا بھائی دسترخوان والی اچھی ہے. اچھا قرآن میں احکام بہت ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جہاد, صدقہ, خیرات. کون سا حکم تمہیں سب سے پیارا لگا قرآن کا؟ اس نے کہا قربان جاؤں قرآن پہ اور قرآن کے احکام پہ. سارے احکام اچھے, لیکن ایک حکم جب پڑھتا ہوں دل گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے. کلو وشربو, کھاؤ اور پیو. تو ہمارا جو اسلام سے ریلیشن ہے پیڑے کھانے والا, جو چیزیں اسلام ہمارے فیور میں جا رہی ہیں نا, اس میں ہم سب کیا ہیں, سچے پکے مسلمان. اور جو چیزیں ہمارے اگینسٹ جا رہی ہیں اس پہ غفار بھائی عمل کریں گے اور اس پہ وہ ستار بھائی عمل کریں گے, اس پہ میں عمل بولو نہیں کروں گا. ایک مثال سے بات سمجھا دیتا ہوں, کیا کروں, مثالیں آ رہی ہے. ایک خاتون نے امریکہ سے فون کیا کہ میرے شوہر جھوٹا طلاق نامہ بنوا رہے ہیں تاکہ مجھے طلاق یافتہ شو کریں, اور پھر جو ہے وہ کوئی پتہ نہیں ڈاکومنٹیشن کے لیے ضرورت پڑ گئی تھی ان کو, کیا تھی مجھے پورا واقعہ یاد نہیں. تو کہتی مجھے تو ڈر لگ رہا ہے جھوٹے طلاق نامے سے سچی مچی میں طلاق تو نہیں ہو جائے گی. میں نے کہا ہو جائے گی, جو انہوں نے ورڈنگ بتائی میں نے کہا سچی مچی میں ہو جائے گی. انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا, انگلش میں ہی کہا ہوگا ظاہر ہے, کہ وہ مفتی طارق مسعود صاحب سے میں نے پوچھا کراچی فون کر کے, وہ تو کہہ رہے ہیں سچی مچی میں ہو جائے گی طلاق. تو وہ جواب میں کہتے ہیں ان مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں. تو میں کس نے بولا کسی مولوی کو فون کرو, چھوڑو ڈیورس پہ, ہم تھوڑی سچی مچی میں دے رہے ہیں بنا, اور ڈاکومنٹیشن کے لیے ضرورت ہے ہمیں, پتہ نہیں ویزا چاہیے کیا چاہیے, چھوڑو. تو اس خاتون نے کہا وہ کہہ رہے ہیں چھوڑو مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں. میں نے کہا بالکل, ان سے کہو بالکل چھوڑو, پھر مولوی کو بالکل آؤٹ کر دو. سب سے پہلی بات میں نے کہا ان سے بولو کہ آپ کو یہ نکاح کے تکلف کی ضرورت ہی کیا تھی؟ شادی جب آپ کی ہوئی ہے تو نکاح کے تکلف کی, نکاح کا حکم کون دیتا ہے؟ مذہب. اور بتاتے کون ہے؟ مولوی لوگ بتاتے ہیں نا. کیا ضرورت ہے, 100 طلاقیں ویسی زبان سے دے دو, پیپر میں بھی لکھ کے دے دو, زبان سے بھی دے دو,
جیسے مرضی دے دو, بعد میں بولو نہیں ہوئی طلاق. اب کسی سے بھی فتویٰ لوگے بولے ہوگی, تو فتویٰ لینے کے چکر میں پڑنے کی ضرورت کیا خیال ہے بھائی؟ ہے ہی نہیں. پھر میں نے کہا جب یہ مرے گا تو جنازے میں مولوی کے تکلف کی ضرورت کیا خیال ہے؟ نہیں ہے. بلکہ پادریوں کے تکلف کی ضرورت نہیں. کیا ضرورت ہے تابوت میں ڈال کے اس کو, تابوت میں یا مسلمانوں کے طریقے سے کفن لپیٹ کے کوؤں کو کھلا دو. بھائی جب مر گیا تو عقل کیا کہتی ہے؟ اب مر گیا, اب کیڑوں سے بہتر نہیں ہے کہ کسی کے کام آ جائے. قبر میں کس نے کھانا ہے بھائی؟ عقل سے اگر فیصلہ کرو تو قبر میں جا کے کیڑوں نے کھانا ہے, بہتر نہیں ہے تازہ تازہ مرا ہے کباب بنا کے انسانوں کو کھلا دو. بعض علاقے ہیں جہاں انسان کا گوشت بھی کھا جاتے ہیں لوگ. عقل سے اگر فیصلہ, یہ تو مذہب کہہ رہا ہے کہ انسانی لاش اسی طرح قابل احترام ہے جیسے وہ زندگی میں قابل احترام. یہ تو مذہب کہتا ہے, چاہے عیسائی مذہب ہو یا اسلام ہو. لہذا اس کو پروٹوکول دینا ہے. تبھی تو غیر مسلموں میں تکلف گیا. جاپان میں ہو کے آیا ہوں, وہ جلاتے ہیں. ابے کون دفن کرے, زمین جگہ بھی گھیرے گا. وہ کیا کرتے ہیں, لاش کو اوون میں ڈالا, راکھ ہو گئی, آئی بوتل میں بھرا, تو اتنی سی جگہ پہ پورا خاندان آ جاتا ہے ان کا. ایک قبر ہوتی ہے, اس میں پردادا, بیٹا, بہو, داماد, سارا خاندان جاپانیوں کا اتنی سی جگہ پہ. ہمارے مردوں کی آپ بدماشی دیکھو, پورے قبرستان مہنگی مہنگی جگہوں پہ گھیر کے بیٹھے ہوئے کہ نہیں بیٹھے ہوئے؟ کیا خیال ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ ٹھیک کر رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ اپنے ہسبینڈ کو بولیں کہ جب آپ مریں گے تو یہ جنازہ اٹھانا لوگوں کو ٹینشن ہے, سیدھا سیدھا ایک اوون ہے اس میں ڈالو, چند سیکنڈ لگتے ہیں, راکھ بن کے باہر, اس کو دفنا دیں. چلو گوشت کوؤں کو کھلانا اچھا نہیں لگ رہا تو اس میں دفنا دیں. تو مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت کیا خیال ہے؟ نہیں ہے. بہت چیزیں ابھی میں کیا لے کے جاؤں. ختنوں سے شروع ہوتی ہے بات. ختنے کس کے چکر میں پڑھ کے کرواتے ہیں بولو؟ علماء نے کہا ہے نا سنت ہے. تو مولویوں کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت, پھر میں نے کہا ان سے بولو انگریز مولویوں کے چکر میں نہیں پڑتا, لہذا وہ شادی نہیں کرتا. آپ نے شادی کیوں کی ہے؟ پھر مولویوں کے چکر میں نہیں پڑتا تو شراب بھی پیتا ہے, تو اپنے میاں کو ایک عدد بوتل بھی لا کے پکڑا دو. پھر مولویوں کے چکر میں انگریز نہیں پڑتا تو نائٹ کلب بھی جاتا ہے, تو اپنے ہسبینڈ کو بولو کہاں جاؤ؟ نائٹ کلب. اور پھر ان کی بیگمات بھی جاتی ہیں, پورا سیٹ اپ کیا ہو جائے گا؟ برباد. تو یہ کیا بات ہے یار؟ جہاں ڈر لگتا ہے وہی ہے. ہمارے حضرت کے پاس ایک آدمی اپنے بچے کو لے کر آیا کہ بہت شرارتی ہو گیا ہے, اس کو ذرا صحیح دیندار بنا دیں, ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا. حضرت نے دیندار بنا دیا, اس نے داڑھی بھی رکھ لی, نماز بھی بن گیا, انسان کا بچہ بن کے گھر گیا. اب نماز روزہ بھی, ابا سے بھی احترام. تو اس کے گھر والے آئے, ہم نے اس کو شریف بنانے کے لیے, نیک بنانے کا بولا تھا, مولوی بنانے کا نہیں بولا تھا. یہ تو پکا مولوی بن گیا ہے. داڑھی بھی رکھ لی ہے, شلواریں ٹخنے سے اوپر ہو گئی ہیں اور تکبیروں لگی پاؤں, تو مولوی بن گیا. تو مذہب کا ہم اتنا استعمال کرتے ہیں جتنا ہمارے فیور میں جا رہا ہو, اور جہاں ہمیں لگا کہ نہیں تو بھائی یہ غلط ہے, یہ تو منافقت ہے, اٹ از کالڈ منافقت. تو میں جلدی اللہ کے کچھ احکام آپ کے سامنے رکھ دوں. اس اعتکاف میں آپ نے وہ پورا کرنے ہیں تاکہ مذہب ہمارے فیور میں ہو یا اگینسٹ میں جا رہا ہو بظاہر, تو ہم نے پھر بھی ان احکام پر عمل کرنا ہے. پہلا حکم, 5 وقت نماز عزم کریں, کبھی زندگی میں نہیں چھوڑیں گے, چاہے دکان پہ رش ہو یا کسی بھی کام میں مشغول ہوں. صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ جب فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کسٹمر آ ہی نہیں رہا, چلو نماز پڑھنے چلتے ہیں, اور جب لائن لگی ہوئی ہے, نہیں بھائی ابھی تو یہ بزنس کا ٹائم ہے. نہ بھائی, دکان پہ کسٹمر ہو یا نہ ہو, دونوں صورتوں میں کیا کرنا ہے؟ نماز کو ترجیح دینی ہے. دوسری بات یہ, قرآن کہتا ہے تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں یا بد سلوکی کریں, دونوں صورتوں میں تم نے رپلائی کیا کرنا ہے؟ اچھا. نہیں آ رہی بات؟ لوگ کہتے ہیں میرے ابا کا سلوک میرے ساتھ اچھا نہیں ہے تو میں کیسے اچھا کروں. بھائی اگر ابا کا سلوک اچھا ہوتا تو پھر تو انگریز بھی اچھا سلوک کر رہا ہوتا ہے. دوست میں اور ابا میں یہی تو فرق ہے, دوست اچھا سلوک کرے تو ٹھیک ہے, نہیں کرے تو چل نکل یہاں سے, تو ہمارا باپ ہے کیا؟ لوگ کہتے ہیں نا. باپ کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اس کے احسانات اس کی خامیوں سے زیادہ, ماں کے احسانات اس کی خامیوں سے بولو نا زیادہ. تو آپ کا دل چاہے نہ چاہے ابا اماں سے دستبردار نہیں ہو سکتے آپ. انگریز تو ہو گیا, انگریز کہتا ہے اولڈ ہاؤس میں لے کے جاؤ, ہم نہیں ہو سکتے بھائی. کیوں؟ کس کی تعلیمات ہیں
بولو اللہ کی تعلیمات. اسی طرح میرے بھائی, اللہ نے ہمیں نظر کی حفاظت کا حکم دیا. اللہ نے ہمارے لیے صرف ہماری زوجہ کو پیدا کیا, بیگم کو. کسی اور کی طرف جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. تو جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں, جتنے نمبر غیر محرم لڑکیوں کے ستار بھائی کے نام سے سیو کیے ہوئے ہیں, تھی وہ وحیدہ لیکن آپ نے وحید کے نام سے سیو کیا, تھی وہ محمودہ آپ نے سیو کیا محمود بھائی کے نام سے, تو سب نمبر کیا کر دو, اڑا دو آج. ہاں اگر کسی سے شادی کی امید ہے تو ایک پیغام بھیج دو, بھائی میں رشتہ لے کے گھر آ رہا ہوں, ہاں یا نا میں جواب چاہیے. ہاں میں جواب تو گھر چلے جانا رشتہ لے کے, نا میں جواب بلاک, ختم. یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کے آگے پھر چلتی نہیں ہے کہ نہیں ایکچولی دیکھیں یہ نہیں ہوتا, ایکچولی نہیں ہوتا اللہ کے آگے. اگر ہم ایکچولی کی اجازت ہوتی تو رمضان میں کتنا ایکچولی کر رہے ہوتے, ایک بھی روزہ نہیں رکھا ہوتا ہم نے. اب چاند نظر آ گیا, ارے ایکچولی میں تو سمجھ رہا تھا 30 شعبان کے بعد اگلے دن چاند نظر آئے گا, میں نے تو تیاری نہیں کی تھی, نہ پھینیا نہ کھجلا نہ یہ اور نہ وہ. ایکچولی ابھی تو کوئی بات نہیں, میں ایک دن ڈیلے کر دوں گا, پھر عید کے ایک دن بعد رکھ لوں گا, میں عید ایک دن ڈیلے کر دوں گا, چلے گا یہ ہے بھائی؟ اچھا آپ نے صبح روزہ رکھا, 5:30 بجے سحری بند ہوئی اور شام کو آپ 7 بجے افطار تھا. اب آپ کی فلائٹ نکل رہی ہے, آپ کو جانا ہے ایئرپورٹ پہنچنا ہے, آپ نے کہا ابھی 7 بجنے میں 2 منٹ باقی ہیں, 2 منٹ سے کیا ہوتا ہے کھجور کھا کے گاڑی میں بیٹھ جاتا ہوں یار. ایکچولی اتنا لمبا روزہ تو رکھ لیا نا میں نے, اور سحری بھی تو میں نے 10 منٹ پہلے بند کر لی تھی, تو ٹائم تو وہی ہو گیا. جتنی دیر ستار بھائی کا روزہ میرا اس سے 10 منٹ زیادہ ہی ہے. سحری میں نے جلدی بند کر لی تھی, تو ایکچولی میں 2 منٹ یہاں سے کیا کر رہا ہوں, پیچھے کر رہا ہوں. سحری میں نے 10 منٹ پہلے بند کی ہے اور افطار میں صرف 1 منٹ پہلے کر رہا ہوں. یہ ایکچولی چلے گا؟ نہیں بھائی, آپ چاہے سحری کرو ہی نہیں, صحیح ہے نا, یہ آپ کا ہیڈ ایک ہے. اللہ نے سورج غروب ہونے سے پہلے افطار کو کیا کر دیا, حرام. تو اللہ کے آگے ایکچولی باقی سب کے آگے چلتا ہے, تو ایکچولی اللہ کے سامنے بولو نہیں چلتا. ڈاکٹر کے سامنے بھی چل جاتا ہے, اللہ کے سامنے نہیں چلتا. تو اللہ نے ہمیں حکم دیا نظر کی حفاظت, بری نیت سے کسی عورت کو مت دیکھو. اب آپ کہیں میں اصل میں شادی نہیں ہو رہی میرے اتنے عرصے سے, اور میں بھی پڑھ رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں, میں میرے سے برداشت نہیں ہوتا. بھائی اللہ نے کہہ دیا پابندی ہے, ختم. آپ کے پاس نو کا آپشن بولو نہیں ہے. تو عزم کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ سب لڑکیوں کے جو نوجوانوں نے نمبر رکھے ہوئے ہیں, بزرگ تو انشاءاللہ ویسے ہی نیک لوگ ہوتے ہیں بزرگ تو, لیکن ہم سب پہ بڑھاپا آئے گا. اور آج اگر آپ کے پاس حسینوں کے نمبر ہیں تو کل میرے اور آپ کے پاس بڑھاپے میں حکیموں کے نمبر آنے والے ہیں. اس سے پہلے کہ حکیموں کے نمبر آئیں, حسینوں کے نمبر ڈیلیٹ کر دو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اسی طرح اللہ نے رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیا. اب ہمارے پاس توڑنے کا آپشن ختم. ہاں کوئی رشتہ دار بہت تنگ کر رہا ہو, اسے کچھ وقت کے لیے ریزرو ہو جانا, وہ بھی جوڑنے ہی کے لیے, کیونکہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے قریب رہنے سے اور ٹوٹتا ہے معاملہ, تو ان سے کچھ وقت کے لیے ریزرو ہونے کی اجازت ہے, لیکن توڑنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. سل من قطع کا, جو توڑ رہا ہے اس سے بھی جوڑو بھائی. رشتہ داروں میں جو برا سلوک کر رہے ہیں اس سے بھی آپ اپنا فرض ادا کرتے رہو, بے لوس ہو کے, کسی سے امیدیں لگا کے نہیں. تو یہ اللہ کے احکامات ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.